اس کے اوپر ایک اور درجہ آتا ہے، اس میں انسان اللہ تعالیٰ کو شفیق اور مہربان سمجھتا ہے، پھر اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ عربی میں کسی نے کہا ہے افادتکم نعماء منی ثلاثۃ یدی و لسانی و ضمیع المحجبہ، اے میرے محسن تیرے احسانوں نے میری 3 چیزوں کو تیرا بنا دیا ہے، میرے ہاتھ بھی تیرے شکریہ کے لیے اٹھتے ہیں، میری زبان بھی تیری تعریف کرتی ہے، اور میرے سینے میں جو دل چھپا ہوا ہے وہ بھی تیرا ہی ممنون احسان ہے۔ اس درجے میں انسان ہر حکم کو محبوب کا حکم سمجھ کر اس کی تعمیل کرتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو تاکہ تم سے اللہ تعالیٰ محبت کرے۔ جب تک باطن کی صفائی نہ ہو تو اعمال ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ سندھی زبان میں ایک ضرب المثل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اندھی پیستی گئی اور کتیا چاٹتی گئی۔ باطن کے اندھوں کے اعمال صالحہ کا یہی حال ہے، وہ نیکیاں کرتے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکیوں کے انبار لگا دیے ہیں، لیکن امراض روحانی کی وجہ سے سب نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کوئی نیکی حسد سے برباد ہو گئی، کسی کو کبر کھا گیا۔ کبر نکل جائے تو پھر انسان سمجھتا ہے اگرچہ کپڑے میرے اس سے اچھے ہیں، اگرچہ کپڑے میرے اس سے اچھے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ محبوب ہو۔ اگرچہ میں بڑا سیٹھ و زمیندار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نور اس کے دل میں زیادہ ہو، کیا معلوم اس کے دل میں زیادہ ہو۔ خاکساران جہاں را بحقارت منگر، تو چدانی کے دری گڑھ سوارے باشنا۔